نسقيكم بكأس الحب مترعة وصاف الود نسقيكم. أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردا. لیکن صرف اسی کے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے احکام، اس کے ضمن میں جو احکام آئے ہیں ان سب پر عمل کرنا ضروری ہے. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وہ اللہ کے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے پھل اگائے. فلا تجعلوا للہ اندادا، لہٰذا تم اللہ کے لیے جان بوجھ کر کے شریک ٹھہراتے ہو، یعنی کہ تم اللہ کے لیے شریک مت ٹھہراؤ جبکہ تمہیں اس کا علم ہے. وہ لوگ کفار مکہ اور منافقین کا کیا طرز تھا کہ کچھ دیوی دیوتائیں ان کی رکھی ہوئی تھی، مانتے تھے، سب معلوم تھا کہ سب چیزوں کا خالق اللہ ہے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ایک آدمی پوری دنیا کا نظام، ایک شخصیت، ایک ذات پوری دنیا کا نظام کیسے چلاتے. اس نے اپنے خلیفہ دنیا میں اتارے ہوئے جو دیوی دیوتاؤں کی شکل میں یہ فلاں کا سبب ہے، یہ فلاں کا سبب ہے، یہ روزی روٹی دیتا ہے، یہ مریض کو شفا دیتا ہے، یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گا، یہ ہماری روزی میں برکت کرے گا، اس طرح کے ان کے اسباب تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، صرف اس کے سامنے سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو، اس سے مانگو. جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ کر تم دوسرے کو اس کے ساتھ کیسے شریک کر سکتے ہو. یہیں سے شرک اور قبر پرستی کی بھی نکیر ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، قبروں پہ جا رہے ہیں، قبروں کو پوج رہے ہیں، دیا جلا رہے ہیں، موم بتیاں جلا رہے ہیں، بیٹا مانگ رہے ہیں، گھروں میں رزق کی تنگی ہے، وہاں رزق کی فراخی کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سوا کوئی نہیں ہے جو کسی کو دے سکے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے مشرکین میں کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پتھر تراش کر کے ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، ان سے منتیں مانگا کرتے تھے، ان سے رزق مانگا کرتے تھے، ان سے شفا مانگا کرتے تھے. ہمارے دور کے مسلمان جو لوگ آج قبروں اور پیروں پہ جا کر کے اپنی منتیں مانگتے ہیں، اپنے لیے بیٹا مانگتے ہیں، رزق میں فراخی مانگتے ہیں، اس وقت کے کفار مکہ اور مشرکین میں اور آج کے ان روشن خیال مسلمانوں میں ذرہ برابر فرق نہیں رہا. شرک حرام ہے، دیا جلا کر کے قبر پرستی کرنا، منتیں مانگنا سب حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اسی سے مانگو. ہمارے اولاد نہیں ہو رہی ہے، رزق میں تنگی، یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. کوئی کسی کا رزق روکنے والا نہیں ہے. اللہ فرماتے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں، وہی رزق بند کرنے والے ہیں. اگر یہی آدمی کا عقیدہ بن جائے تو نہ قبر پرستی کی ضرورت ہے، نہ پیر پرستی کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. فأنزل من السماء ماء فخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا جعل لكم الارض فراشا. فرماتے ہیں کہ زمین کو فرش بنایا. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ انسان کے لیے ہر چیز کو اس کی سہولیات کے مطابق کر دیا. آپ کسی نوکیلی چیز سے لے کر زمین پر اگر ماریں تو بالکل کھد جائے گی، جتنا چاہے گڑھا کھود لے بالکل کھد جائے گی. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم اس پر مکان بناتے تو وہ گر جائے، کتنی ہی منزلیں ہم کھڑی کر لیں لوہے کی طرح بالکل ایک دم وہ ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی نوکیلی چیز مارے تو بالکل کھد جاتی. یہ سب اللہ تعالیٰ اپنے معجزے دکھا رہے ہیں. فانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب خلیفۃ اللہ فی الارض انسان اپنے عزت اور آبرو کو بھول کر قعر مذلت میں گرتا ہے تو پستی کی تمام حدیں پار کر گئی ہے. کبھی اس نے اپنا مسجود ملائکہ کو بنایا، کبھی شمس و قمر کو، کبھی حجر کو، کبھی شجر کو، کبھی ناگ کو تو کبھی آگ کو. نہ شرمگاہوں کو چھوڑا، نہ ندیوں کو چھوڑا، نہ نالوں کو چھوڑا. قرآن اسی خباثت کو، اسی حماقت کو بیان کر رہا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ تم اللہ کے سوا کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اس سے مانگ رہا ہے جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، اس سے مانگ رہا ہے جو اس سے کمتر چیز ہے.
اس سے مانگ رہا ہے جو ایک گندی اور خباثت چیز ہے. نہ ندیوں کو چھوڑا، نہ نالوں کو، نہ خباثت کو، نہ نجاست کو، ہر چیز سے یہ مانگتا ہے. اللہ اسی حماقت کو فرما رہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں معلوم ہے تمہارا خالق ایک ہے، تمہارا مالک ایک ہے، سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کو چھوڑ کر دوسرے سے کیسے مانگ سکتے ہو؟ اس کو ساتھ اللہ کے ساتھ